بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا وقت تھا۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جھک رہا تھا اور شہر کے ایک پرانے محلے کی گلیوں میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ گلیاں جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجا کرتی تھی اب کچھ سنسان سی لگ رہی تھی۔ اس گلی کے آخر میں ایک چھوٹا سا پرانا گھر تھا۔ دیواروں کی پلستر اکھڑ چکی تھی، دروازے کی چولیں چرچرا رہی تھی، مگر اس گھر کے اندر ایک عظیم خزانہ چھپا تھا، ایک ماں کا دل۔ اس گھر میں امی جان رہتی تھی، 75 برس کی ایک ضعیف عورت جن کی آنکھوں میں عمر بھر کی تکن مگر دل میں اب بھی اولاد کی محبت کی روشنی باقی تھی۔ ان کا بیٹا احمد شہر کے ایک بڑے دفتر میں ملازم تھا۔ وہ صبح سویرے جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ احمد ایک تعلیم یافتہ، مہذب اور کامیاب شخص تھا، مگر زندگی کی مصروفیتوں میں کہیں وہ ماں کے احساسات سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ جب احمد بچہ تھا تو ماں نے اسے اپنی گود میں لے کر ہر مشکل کا سامنا کیا، کبھی کپڑوں کے بغیر، کبھی خود بھوکی رہ کر بیٹی کے لیے کھانا رکھا۔ گرمیوں کی دوپہریں ہوں یا سردیوں کی راتیں، ماں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ لیکن اب جب وہ خود عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکی تھی، احمد کے پاس وقت نہیں تھا۔ امی، میں تھکا ہوا ہوں، بات بعد میں کرتے ہیں۔ یہ جملہ اب ماں کے کانوں کا عادی بن گیا تھا۔ ماں چپ چاپ مسکرا دیتی، ٹھیک ہے بیٹا، آرام کر لو، اور پھر اپنے کمرے میں جا کر خاموشی سے تسبیح پڑھنے لگتی۔ ایک شام احمد دفتر سے واپس آیا۔ بارش ہو رہی تھی اور وہ بے حد تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ماں کی آواز آئی، بیٹا، آج ذرا جلدی آ گئے، تمہارے لیے قیمہ بنا رکھا ہے۔ احمد نے جلدی سے کہا، امی، آج دل نہیں، میٹنگ بہت سخت تھی، سر درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماں دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی اداسی چھا گئی، مگر پھر وہ بولی، چلو، کل کھالے گا میرا بچہ، اور چولہے پر رکھا کھانا بند کر کے آہستہ سی تسبیح اٹھا لی۔ رات گئے احمد کے کمرے میں روشنی تھی، وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ امی نے دروازہ ہلکا سا کھولا اور اندر آئی، بیٹا، یہ دودھ پی لو، تم دن بھر کچھ نہیں کھاتے۔ احمد نے بغیر دیکھے کہا، امی پلیز، میں بچہ نہیں ہوں، کام کر رہا ہوں، بعد میں پی لوں گا۔ ماں نے خاموشی سے ایک گلاس رکھ دیا اور باہر نکل گئی۔ جب وہ جا رہی تھی تو آہستہ سے بولی، اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ ماضی کی یادیں۔ ایک رات احمد دیر سے آیا۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا کہ امی جاگ رہی تھی۔ امی، آپ سوئی نہیں؟ احمد نے کہا۔ امی نے نرمی سے کہا، بیٹا، تم گھر نہیں آئے تھے، نیند کیسے آتی؟ احمد نے ہنس کر کہا، امی، میں اب بچہ نہیں ہوں، فکر مت کیا کریں۔ ماں نے مسکرا کر کہا، میرے لیے تو تم ہمیشہ وہی چھوٹا سا احمد ہی رہو گے جو رات کو ڈر کر میرے پاس آ جاتا تھا۔ یہ سن کر احمد کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ مہینے بعد
احمد کی شادی ہو گئی۔ نئی زندگی، نئی ذمہ داریاں اور نئی ترجیحات۔ احمد کی بیوی افشاں اچھی لڑکی تھی، مگر ماں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، مگر پھر ماحول بدلنے لگا۔ افشاں اکثر شکایت کرتی، آپ کی امی ہر بات میں بولتی ہیں، مجھے اپنی مرضی سے گھر نہیں چلانے دیتی۔ احمد خاموش رہتا، مگر اندر سے وہ بھی تکنے لگا تھا۔ ایک دن غصے میں آ کر اس نے امی سے کہا، امی آپ ذرا اپنے کمرے میں رہا کریں، افشاں چاہتی ہے تھوڑا اپنا ماحول بنائے۔ یہ سن کر ماں کے آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ بیٹا کیا میں اتنی غیر ہو گئی ہوں؟ احمد نے نظریں جھکا لی۔ ماں اس دن بہت خاموش ہو گئی۔ اب وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، بس نماز، قرآن اور خاموشی۔ ایک دن احمد دفتر میں تھا کہ کال آئی، احمد صاحب آپ کی والدہ گر گئی ہیں، فوراً گھر آ جائیں۔ وہ بھاگتا ہوا گھر پہنچا، امی زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا ان کا بلڈ پریشر بہت کم ہے اور انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ احمد کے دل پر جیسی بجلی گری۔ وہ سارا دن امی کے پاس بیٹھا رہا۔ جب امی نے آنکھیں کھولیں تو کمزور آواز میں بولی، بیٹا تم آ گئے؟ جی امی، اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ امی نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے بیٹا، تمہارا ہونا ہی میری خوشی ہے۔ احمد کے آنسو نکل آئے، اسے اپنی تمام غلطیاں یاد آنے لگی۔ وہ لمحے جب ماں نے بلایا اور اس نے انکار کیا، وہ دن جب ماں تنہا بیٹھی رہی، اور وہ شامیں جب وہ خاموشی سے ان کے لیے دعا کرتی رہی۔ کچھ دن بعد امی کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا۔ وہ شام کو ان کے ساتھ بیٹھتا، پرانی باتیں سنتا، ان کے لیے کھانا بنواتا اور کبھی کبھی خود چائے بنا کر دیتا۔ امی کہتی، بیٹا اب تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ احمد جواب دیتا، امی آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میں نے بہت دیر کر دی۔ امی مسکرا کر بولتی، نہیں بیٹا، ماں کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی۔ ایک دن احمد دفتر میں تھا جب فون آیا، احمد صاحب آپ کی والدہ۔ آواز رک گئی۔ احمد کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ دوڑا، مگر جب گھر پہنچا تو ماں کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ان کے چہرے پر عجب سکون تھا، جیسے دعا پوری ہو گئی ہو۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ احمد زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی میں نے آپ کو سمجھنے میں دیر کر دی۔ اس رات وہ ساری رات امی کے بستر کے پاس بیٹھا رہا، ان کے کپڑوں سے آنے والی مہک میں ماضی ڈھونڈتا رہا۔ دن گزر گئے، مگر احمد کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ ہر دن نماز کے بعد اپنی ماں کے لیے دعا کرتا، یتیم بچوں کے لیے کھانا بنواتا اور کہتا، یہ میری امی کے نام پر ہے۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ تم اتنا کیوں کرتے ہو، تو وہ مسکرا کر جواب دیتا، ماں کی دعا ہی میری کامیابی ہے، اور ماں کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ ماں دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ جس نے ماں کو خوش رکھا،
اس نے خدا کو راضی کر لیا، اور جس نے ماں کا دل توڑا اس نے اپنی زندگی کے سکون کو کھو دیا۔